مفتی ضیاء الرحمن کے بیانات کے لیے مفتی ضیاء الرحمن آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی ضیاء الرحمن آفیشیل۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی جب شادی ہوئی تھی، تقریباً جمادی الثانی کا مہینہ تھا۔ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھے۔ شادی سے پہلے مکہ کے لوگوں میں پریشانی کا عالم تھا، لوگ تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے، آسمان سے بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، مکہ کی گرمی عروج پر تھی، لوگ پریشان ہی پریشان تھے۔ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں آئے۔ ابھی نور منتقل ہی ہوا تھا، دنیا کے میں آنے کی تیاری تھی۔ اس سال ہی آسمان سے بارشوں کی انتہا ہو گئی، بہت زیادہ بارشیں۔ جو سوکھے ہوئے درخت تھے وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گئے، وہ درخت جن پر پتے نظر نہیں آ رہے تھے، ربیع الاول کا مہینے سے پہلے ہی اس میں بہار آنا شروع ہو گئی، درختوں پر پتے پھول گئے، پھل گئے، سبزیوں اور ترکاریوں میں پھل اور پھول لگنا شروع ہو گئے، باغات نے پھل دینا شروع کر دیے، زمین نے آبادیاں دینا شروع کر دی۔ ابھی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت کے اندر ہر چیز کی بہار بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے گرانی کو آسانی میں تبدیل کر دیا، بندے کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے آنے سے پہلے ہی انتظامات لوگوں کے لیے فراوانیاں شروع کر دی۔ جب محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے محبوب نبی ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، تو درختوں کے پتوں سے محبوب نبی کے کلمہ پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں۔ محبوب نبی کی والدہ مطہرمہ فرماتی ہیں، جب محبوب پیغمبر میرے پیٹ میں آئے، جب میرے نور نظر میرے پیٹ میں آئے، جب میں چلتی تھی تو درختوں سے سلام کی آواز آیا کرتی تھی، آمنہ تجھے سلام ہو۔ فرماتی ہیں جب میرا نور نظر میرے پیٹ میں آیا، جب میں چلتی تھی، اگر میرا پاؤں کسی پتھر پر آ جاتا تو پتھر موم ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتی ہے جب میرا نور نظر لخت جگر میرے پیٹ میں آیا، جب میں باہر جایا کرتی تھی، جس جگہ سے چلتی تھی اس جگہ کو اللہ معطر بنا دیا کرتے تھے، خوشبو عام ہو جایا کرتی تھی۔ درختوں سے سلامیوں کی آواز آتی،
پتھر مجھے جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ ابھی محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا نور نظر آنے کا ٹائم ہوا، محبوب پیغمبر کے دنیا میں آنے کا ٹائم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پردوں کو دور کر دیا، ہر چیز کے پردے دور ہو گئے۔ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی 3 جھنڈے لائے گئے، ایک جھنڈے کو مشرق میں گاڑ دیا گیا، دوسرے جھنڈے کو مغرب میں گاڑ دیا گیا، اور تیسرے جھنڈے کو بیت اللہ کے اوپر گاڑ دیا گیا۔ یہ مشرق کا جھنڈا بھی مجھے نظر آ رہا تھا، مغرب والا جھنڈا بھی مجھے نظر آ رہا تھا، بیت اللہ کے اوپر لہراتا ہوا جھنڈا بھی نظر آ رہا تھا۔ فرماتی ہیں میں جب فضا میں دیکھنے لگی تو بہت سارے مجھے آدمی نظر آئے، وہ آدمی ایسے تھے ان کے ہاتھوں کے اندر چاندی کی طرح چمکتے ہوئے لوٹے کی طرح کوئی برتن تھے جو محبوب نبی کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ جب محبوب پیغمبر امام الانبیاء فخر دو جہاں رسول مکرم نبی مجسم فخر دو عالم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، زور سے پڑھیں درود شریف زور سے پڑھیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس رات میں دنیا میں تشریف لائے تھے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نبی جس گھر میں آئے تھے اس گھر کو نور سے چمکا دیا۔ محبوب نبی کا گھر نور سے چمک رہا ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر میرے پیٹ میں آیا تو پہلے کچھ اور معاملات تھے، جب محبوب پیغمبر پیٹ میں آئے تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، کوئی تکلیف نہیں ہے جو عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرماتے ہیں وہ بھی کوئی تکلیف نہیں۔ جب محبوب پیغمبر جس رات میں آئے گھر نور سے چمک رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جس رات میں میرا لخت جگر آیا اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے عجیب بنایا، چمکتی ہوئی رات، میں ادھر آسمان کے چاند کو دیکھتی ہوں، ادھر میرا محبوب نبی آیا، میں اس کو دیکھتی ہوں۔ آقا نامدار جب تشریف لائے فرماتی ہیں میں نے دیکھا سب سے پہلے اپنے محبوب نبی کے چہرے پر نظر پڑی، محبوب پیغمبر نے سرما لگایا ہوا ہے، کنگھی بھی کی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے پیغمبر کو پیدا کیا ناف بھی کاٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے ہمارے محبوب نبی کو پیدا کیا، مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ بھی کیا ہوا ہے، ختنہ بھی کیا ہوا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی عورت نہیں آئی، سرما لگایا ہوا، ختنہ کیا ہوا، ناف کاٹی ہوئی، محبوب پیغمبر پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بتلا دیا یہ حسینوں کا سردار پیغمبر، یہ جمیلوں کے جمال پیغمبر جب آئے تھے تو پہلے صفائی ستھرائی کا انتظام اللہ نے پہلے کر کے بھیجا تھا۔ یہ لوگوں کا تزکیہ کرنے والا پیغمبر جب دنیا میں آیا تو صاف ستھرا ہو کے آیا۔ یہ حسینوں کا پیغمبر دنیا میں آیا، کسی عورت کی ضرورت نہیں، ناف کاٹنے والوں کو نہیں بلایا گیا، محبوب پیغمبر کی ناف کاٹی ہوئی اللہ نے پہلے سے کاٹ کے بھیجا تاکہ کوئی عورت محبوب نبی کا جسم مبارک کو خالی نہ دیکھ سکے، غیر محرم ہوگی نا جی،
اجنبی عورت کی محبوب نبی چھوٹا بچہ ہے پھر بھی کسی عورت کی نظر نہیں پڑی۔ اللہ نے حیا والا پیغمبر جو بھیجا، پہلے سے حیا کا معلم بن کے آیا، اپنا جسم کسی غیر محرم کو دکھایا نہیں ہے۔ ادھر اماں ہیں، ادھر حضرت حلیمہ جب لے کے گئی دودھ پلایا، وہ بھی اماں ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نے محبوب پیغمبر کا جسم اطہر دیکھا نہیں۔ اللہ نے ناف کاٹ کے بھیجا، پھر محبوب پیغمبر کا ختنہ بھی کیا ہوا ہے، ختنہ بھی کیا ہوا ہے۔ بچپن کی حالت میں بھی اللہ کے محبوب نبی کا کسی مرد نے جسم نہیں دیکھا۔ یہ حیاؤں والا پیغمبر ہے، یہ حیادار پیغمبر ہے۔ اللہ نے ان کا جسم کسی غیر مرد کو دکھایا تک نہیں، مختون بنا کے پیدا کیا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جب مجھے بھیجا تھا فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالی نے مجھے ساری کائنات کا استاد بنا کے بھیجا تھا، ساری کائنات کے استاد بنا کے بھیجے۔ اس لیے محبوب نبی جب بھی آئے تو وہ چیز لے کے آئے جو دنیا والوں کو سکھانی ہے۔ محبوب پیغمبر کا ختنہ کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں بچوں کے، ناف کاٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا، سنوار کے بھیجا، سنگار کے بھیجا۔ یہ حسینوں کا حسین پیغمبر ہے، سب سے بڑے جمال والا پیغمبر ہے، حسن اور کمال والا پیغمبر ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمیل بنا کے بھیجا، حسین بنا کے بھیجا، سنگار کر کے بھیجا، سرما لگا کے بھیجا۔ اللہ اکبر۔ جب میرے محبوب پیغمبر پیدا ہوئے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے توجہ کی، میرے محبوب پیغمبر جب پیدا ہوئے تھے نا، جب میں نے دیکھا محبوب نبی نے کائنات میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اللہ کے ہاں سجدہ کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے میاں؟ محبوب نبی کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولے۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے لخت جگر کو دیکھا، سجدے کی حالت میں تھے، میں حیران رہ گئی۔ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، محلے والوں کے بھی بچے پیدا ہوئے، لیکن میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرا دلبر کوئی انوکھا ہی پیدا ہوا، سرما لگایا ہوا، ناف کاٹی ہوئی، ختنہ کیا ہوا۔ جب دنیا میں آیا تو سب سے پہلے سجدہ کرتے ہوئے آیا۔ دنیا والوں کو سبق دیا، لوگوں جو میرا آدمی تباہ کرے گا، اللہ کو سجدہ کر کے جائے گا، کامیابی اسی کے قدم چومے گی۔ محبوب پیغمبر کو اللہ نے استاذ بنا کے بھیجا۔ سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں محبوب پیغمبر کو دیکھ کر میں حیران ہو گئی، یہ سجدہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا محبوب پیغمبر کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کان لگائے، سنو تو صحیح لخت جگر کیا کہہ رہا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا، محبوب پیغمبر کے ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی، رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کے لوگوں کا کیا بنے گا، اللہ میری امت کے لوگوں کو معاف فرما دے۔ آئے تو امت کی غمخواری لے کے آئے، امت کے ہمدرد بن کے آئے۔ محبوب پیغمبر آئے تو سب سے پہلے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے آئے۔ کیا کرتے ہوئے آئے میاں؟ کیا کرتے ہوئے آئے؟ سجدہ کیا، دعا کی۔ توجہ کرے میری بات پر، محبوب پیغمبر نے اللہ کے سامنے سجدہ کر کے امت کو سبق پڑھایا۔ لوگوں اگر کوئی پریشانی ہو، رب کے در پہ آؤ گے، سجدہ کرو گے تو اللہ پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اور سب سے پہلے میرا محبوب پیغمبر نے اللہ سے دعا کر کے بتایا، لوگوں کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، رب کے سامنے جاؤ گے، اللہ سے دعا کرو گے تو اللہ تمہارا مشکل کشائی کر دے گا انشاءاللہ۔ دعائیں کون قبول کرتے ہیں میاں؟
کون دعائیں قبول کرتے ہیں؟ لب ہلانا ہے تو اللہ کے لیے، سر کو جھکانا ہے تو اللہ کے لیے۔ محبوب پیغمبر نے سر جھکا کے بتایا، لبوں کو ہلا کے بتایا۔ لوگوں زبان سے تعریف کرنی ہے تو اللہ کی، سر کو جھکانا ہے تو صرف اور صرف کس کے سامنے میاں؟ کس کے سامنے؟ زور سے بولو۔ سر اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جھکے گا۔ دعا کرنی ہے تو صرف اور صرف کس سے میاں؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ ہماری زندگی اور موت کا مالک کون میاں؟ رزق دینے والا کون؟ بیماریوں کو صحت میں تبدیل کر دینے والا کون؟ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ سارے بولو، سارے بولو۔ جس کو میری بات سمجھ میں آ جائے وہ تو دعا کرے نا، وہ تو بولا کرے نا۔ دعا کس سے کرنی ہے میاں؟ کس نے یہ طریقہ بتایا ہے؟ اپنے محبوب نبی نے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ سب سے زیادہ حق بندے کے اوپر ہے تو وہ پیشانی والا حق رب کے سامنے جھکانا ہے۔ سب سے اہم ذمہ داری ہے انسان کی، وہ نماز ہے، نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب پیغمبر آئے سجدہ کرتے ہوئے، لبوں کو ہلاتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا محبوب پیغمبر لخت جگر دنیا میں آیا، جب میرا دلبر نور نظر دنیا میں آئے تو مجھ سے سارے پردے ہٹا دیے گئے۔ میں مشرق کو بھی دیکھ رہی تھی، مغرب کو بھی دیکھ رہی تھی، بیت اللہ بھی نظر آ رہا تھا۔ 3 جھنڈے لائے گئے تھے، ایک جھنڈے کو مشرق کے اندر لگایا گیا، مشرق میں لگایا گیا، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگا ہوا تھا، تیسرا جھنڈا بیت اللہ کے اوپر گڑا ہوا تھا۔ اللہ نے بتلا دیا لوگوں، یہ آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ یہ اپنی دعاؤں کا آغاز کر رہا ہے، سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز کرے گا، جھنڈا بلند کرے گا دین کا، بیت اللہ سے شروع کرے گا، اور بیت اللہ سے جب دین پھیلنا شروع ہو جائے گا، ایک سرا مشرق تک چلا جائے گا، ادھر مغرب تک دین پھیل جائے گا، شمال جنوب تو درمیان میں آ گئے۔ بتلا دیا لوگوں، یہ آنے والا آدمی وہ دعوت لے کے آ رہا ہے، وہ فکر لے کے آ رہا ہے، رب کا وہ عظیم پیغام لے کے آئے ہیں جس نے پھیلنا بیت اللہ سے ہے، شروع بیت اللہ سے ہوگا، مشرق اور مغرب میں پھیل کر پورے عالم میں چھا جائے گا۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اولو العزم پیغمبر آئے ہیں، عظیم دعوت لے کے آئے ہیں۔ وہ دعوت کیا ہے میاں؟ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نبی نے دعوت کا اظہار کیا ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو سب سے پہلے کس کو میاں؟ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ محبوب پیغمبر نے آتے ہی سجدہ کیا، امت کے لوگوں کو سبق سکھایا، لوگوں دعوت کا اظہار یہی کیا ہے۔ سجدہ کرنا ہے کس کو؟ اور دعا کرنی ہے کس سے؟ محبوب نبی نے دعا کر کے بتایا، ربی امتی ربی امتی۔ لوگوں اگر آپ لوگوں نے بھی سب سے زیادہ دعا کرنی ہے تو میری امت کے لیے کرنی ہے۔ کس کے لیے میاں؟ کس کے لیے دعا کرنی ہے؟ ہم لوگ تو اپنے لیے نہیں کریں گے، نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ جی طریقہ بتلا دیا۔ دعا نہ کرنے والے لوگوں، دعا نہ کرنے والے لوگوں دعا کیا کرو، دعاؤں سے کام بنتے ہیں۔ دعا نہ کرنے والے لوگوں دعا کیا کرو۔ غیر اللہ سے مانگنے والے لوگوں، محبوب نبی نے آتے آتے سب سے پہلے اپنی زبان سے نکالا ہے ربی امتی ربی امتی، رب کا نام لے کر بتایا ہے لوگوں تمہارا رب ہے تو وہ اللہ ہے، تمہارا مشکل کشا وہ اللہ ہے، تمہارا حاجت روا وہ اللہ ہے، تمہاری بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، تمہاری مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے، تمہاری بیماریوں کو صحت میں تبدیل کرنے والا اللہ ہے، اس لیے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرنے والا۔ دعا کس سے کرنی ہے؟ کس سے کرنی ہے میاں؟ دعا کرنے والے لوگوں اللہ سے مانگا کرو۔ کس سے مانگ رہے ہیں میاں؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں،
دوسروں کے در پہ جاتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، غلاف باندھتے ہیں، کیا کیا کچھ کیا کرتے ہیں میاں۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور مزار میں جا کر طواف بھی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر اور ظلم بھی کرتے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کر۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر میں اعتکاف کیا کرو، یہ اللہ کے گھر کے اعتکاف کو چھوڑ کر عورتوں کو لے جا کر مزار میں 9 راتوں کا اعتکاف بھی کرواتے ہیں۔ لوگوں، تمہارے پیغمبر نے آ کر تمہیں یہ درس دیا ہے، دعا کرنی ہے تو کس سے میاں؟ کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی ہے۔ سجدہ کر کے بتایا تمہاری عبادت کا مستحق ہے تو کون؟ اللہ ہے۔ عبادت کا مستحق کون ہے میاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء فخر دو جہاں رسول مکرم محمد الرسول اللہ، زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تھے، سب سے پہلے کیا کام کیا میاں؟ سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سجدہ کیا۔ آنے کے بعد سب سے پہلے سجدہ والا کام کیا، لوگوں کو بتلایا لوگوں میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے رب کے در پر سجدہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے میاں؟ رب سے کیا کرنا ہے؟ جلوس نہیں نکالا، بتیاں نہیں لگائی ہیں، کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے۔ اور بدعات کو چھوڑو میاں، اللہ کی عبادت کرو۔ محبوب پیغمبر نے یہی آ کر بتایا، درس دیا، لوگوں رب کو سجدہ کیا کرو۔ میرے محبوب پیغمبر کی شخصیت جب بڑھنے لگی، بڑے ہوتے چلے گئے، تو جب بڑے ہوئے جانوروں کو بھی پتہ چل چکا یہ عام انسان نہیں ہے، یہ 2 جہان کا بادشاہ ہے۔ جانوروں کو بھی پتہ چلا۔ کبھی میں پڑھتا ہوں اونٹ بے زبان جانور کہلاتے ہیں، بڑا عجیب جانور ہے، حسد اور کینہ رکھنے میں بڑا مشہور ہے۔ یہ اپنے مالک سے جو اس کو تکلیف پہنچائے نا، اس کو بڑا دل میں بات رکھتے ہیں، اور جب اس کو موقع ملے ٹانگوں سے حملہ کرتے ہیں، پسلیاں توڑ دیتے ہیں۔ ضدی جانور ہے، اتنا بڑا جانور جو اس کو خشکی کا جہاز کہتے ہیں، جہاز بڑا وزن اٹھاتے ہیں، انسانوں کا وفادار بھی ہے۔ یہ جانور جب اس کو مالک نے تکلیف پہنچائی، وزن زیادہ لاتے ہیں۔ یہ جانور ایک مرتبہ محبوب پیغمبر جا رہے ہیں، راستے میں دوڑتا ہوا آیا، لوگوں نے سمجھا شاید یہ بدک گیا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، لوگ ڈر سے دور ہو گئے۔ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آ کر محبوب نبی کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، بلبلانے لگا، کچھ کہنے لگا۔ لوگ ڈر رہے تھے شاید یہ کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ اونٹ دوڑتا ہوا آیا، آقا نامدار کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور کچھ کہنے لگا۔ محبوب نبی بڑے پیار کے ساتھ اس کے گردن پر ہاتھ لگا رہے تھے، ہاتھ پھیر رہے تھے بڑے پیار کے ساتھ۔ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بلبلانے لگا۔ محبوب پیغمبر نے اس کو تسلی دی، ہاتھ پھیرا، کھڑا ہونے کو کہا، اونٹ کھڑا ہو گیا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا میاں اس کا مالک کون ہے؟ آدمی آیا، اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے۔ اچھا بھئی پتہ ہے آپ کو اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ جی میں تو اس کی زبان نہیں جانتا ہوں، یہ کیا کہتے ہیں؟ میاں یہ اونٹ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول میری سفارش کریں، یہ مجھے مانتا ہے سمجھتا ہے، اللہ کے رسول میری سفارش کریں، میرا مالک میرے اوپر بوجھ زیادہ لادتا ہے، چارہ کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں، مزدوری کم دیتے ہیں، اللہ کے رسول سفارش کرے مجھے کھانا تو مکمل دیا کرے، اور مزدوری نہیں دے سکتا، چارہ تو پورا دیا کرے،
پانی کا تو خیال رکھا کرے، کام جتنا لیتے ہیں اتنا اجرت اور مزدوری نہیں دیتا، میرا کھانا بھی پورا نہیں کرتا۔ محبوب نبی سفارش کرے میرا کھانا پورا کر دیا کرے۔ اللہ کے محبوب نبی نے اس کو بلایا، میاں اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے، کام زیادہ لیتے ہو، کھانے کو نہیں دیتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، پینے کو نہیں دیتے ہو، اس کا حق تو اس کو دے دیا کرو، اس کا حق اس کو ملنا چاہیے نا میاں۔ جانور بھی سمجھتے ہیں کوئی تکلیف آ جائے محبوب نبی کے پاس جائیں گے، قدموں میں جھک جائیں گے، اللہ کے نبی جو ارشاد فرما دیں گے اس پر عمل ہوگا، میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، ماننے والی کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ اونٹوں کو بھی پتہ ہے محبوب نبی کے در پہ جائیں گے سکون ملے گا۔ کیا ملے گا میاں؟ کیا ملے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب نبی فرماتے ہیں چھوٹے ہی تھے، ابھی بچپن ہی میں تھے، محبوب نبی جا رہے ہیں، راستے میں تقاضا ہوا قضاء حاجت کے لیے، دیکھا بچپن میں تو کسی نے نہیں دیکھا نا، میں نے کیا کہا میاں، اللہ کے محبوب نبی جب پیدا ہوئے تھے مختون پیدا ہوئے تھے، ختنہ کیا ہوا تھا محبوب نبی کا۔ اللہ کے محبوب نبی جب دنیا میں آئے تھے ناف مبارک کاٹی ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب نبی جب دنیا میں آئے تھے سرما لگایا ہوا تھا، بچپن میں کسی نے دیکھا نہیں، ختنہ کیا نہیں، اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو پہلے سے مختون پیدا کر کے بھیجا تاکہ دنیا کے اندر کوئی محبوب نبی کے شرمگاہ کو نہ دیکھ سکے، غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ محبوب نبی کو ناف کاٹ کے بھیجا تاکہ کسی ناف کاٹنے والی عورت کی محبوب نبی کے جسم پر نگاہ نہ پڑے، کوئی بڑے آدمی کی محبوب نبی کے بچپن کی حالت میں بھی جسم پر نگاہ نہ پڑے۔ اللہ نے محبوب نبی کو مختون پیدا کیا تھا، ختنہ بھی کر کے بھیجا، ناف بھی کاٹ کے بھیجا، اور اللہ نے محبوب نبی کو جب دنیا میں بھیجا تو سرما بھی پہنا کے بھیجا۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ محبوب نبی ابھی چھوٹے ہیں، جا رہے ہیں راستے میں، قضاء حاجت ہوئی، قضاء حاجت پیشاب کرنے کا تقاضا ہوا۔ اللہ کے محبوب نبی نے دیکھا کوئی اوٹ نہیں ہے، کیا کروں، ایسے تو پیشاب کرتے نہیں جی، کوئی باتھ روم بنا ہوا نہیں، دیواریں نہیں، کوئی چیز نہیں، دیکھا دور دور درخت کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی نے اشارہ کیا، یا حاضی شجرہ تعالی الیہ، درخت کو اشارہ کیا، درخت آگے ہلا، پیچھے ہلا، دائیں ہلا، بائیں ہوا، زمین کو چیرتے ہوئے، اپنی جڑوں کو کاٹتے ہوئے، توڑتے ہوئے محبوب نبی کے سامنے آ گیا۔ اللہ کے محبوب نبی نے دوسرے درخت کو اشارہ کیا، یا حاضی شجر تعالی الیہ، ادھر آ جاؤ، دوسرا درخت آ گیا، تیسرا درخت آ گیا، محبوب نبی کے ہر طرف میں درختوں نے اوٹ بنا لی۔ اللہ کے محبوب نبی نے پیشاب مبارک کیا اور پیشاب کرنے کے بعد درختوں کو حکم دیا جاؤ اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ ہر درخت زمین کو چیرتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پر چلا گیا۔ لوگوں درخت بھی جانتے ہیں دو جہان کے پیغمبر کو کی بات ماننے میں ہماری کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ہے۔ درخت بھی میرے نبی کو نبی مانتے ہیں، جانور بھی میرے نبی کو نبی مانتے ہیں۔ انسانوں تم بھی تو بات سمجھ لو، اے نبی کی امت کے لوگوں آپ بھی تو سمجھو، میرے پیغمبر جب دنیا میں آئے تھے کیا پیغام لے کے آئے تھے؟ دنیا میں آئے تھے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ میں نے بتلایا اللہ کے محبوب نبی جب دنیا میں آئے تھے، حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہونے کے بعد میں نے اپنے نور نظر کو جو دیکھا، میں نے اپنے دل بر کو جو دیکھا تو دیکھا اللہ کا محبوب نبی سجدہ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے میاں؟ کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو، کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے محبوب نبی آئے تو امت کو سبق سکھایا، سجدہ کرو گے کامیابی ملے گی۔ سجدہ کس کو کرنا ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے محبوب نبی کے ہونٹوں کے ساتھ کان لگائے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب نبی کہہ رہے تھے رب امتی رب امتی رب امتی، اپنے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ کس کے لیے میاں؟ کس کے لیے دعائیں کر رہے تھے؟ آپ لیے اور میرے لیے میاں، امت کے لوگوں کے لیے، ہم ہی امت کے لوگ ہیں نا جی، امت کے لوگوں کے لیے محبوب نبی دعا کر رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نبی نے دنیا کے لوگوں کو مسئلہ سکھایا،
لوگوں جو آدمی غیروں کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے حق میں پہلے قبول ہو جایا کرتی ہے۔ کیا؟ اگر دعاؤں کی قبولیت جانتے ہو، اپنی دعاؤں کو مقبول کروانا چاہتے ہو تو پہلے دوسروں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ محبوب نبی نے فرمایا جب بندہ دعا کرتے ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ سے دعا کرتے ہے اور غیب کی دعا غیب کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے، جو بندہ یہاں موجود نہ ہو، بن دیکھے اس کے لیے بندہ دعا کر رہا ہو، فرمایا اس کے حق میں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ دوسروں کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے جو سن رہے ہوتے ہیں نا دعا کو، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے تیری مرضی، پر دعا کرنے والے کے حق میں اس دعا کو پہلے قبول فرما لیں۔ اللہ کے فرشتے اس دعا کرنے والے کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں اور اس کی دعا پہلے قبول ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کیا حکم ہے ہمیں میاں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے۔ دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ کے محبوب نبی کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے۔ کس سے مانگ رہے تھے میاں؟ سارے بولو، کس سے مانگ رہے تھے؟ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے۔ بتلایا دعا نہ کرنے والوں لو دعا کیا کرو، اور دعا کرنے والوں اللہ سے دعا کیا کرو۔ اوے اللہ سے دعا کرنے والوں پہلے اپنے دوسروں کے لیے دعائیں کیا کرو، پھر اپنے لیے مانگا کرو، دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں۔ دعا کریں گے انشاءاللہ میاں؟ ہاں، ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا، دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا میاں، دعا کرنے کا دل نہیں چاہتا میاں۔ یاد رکھو، اللہ جس کی دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں، جس کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جس کو آسانیاں دینا چاہتے ہیں، جس کی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، میرا اللہ اس کو دعا کی توفیق عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ جس کو دعا کی توفیق مل گئی، سمجھو اللہ دینا چاہتے ہیں تب دعا کی توفیق دی ہے، اس کی دعا قبول ہو گئی میاں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں، اور جس کو دعا کی توفیق نہیں ہوئی جی اس کے لیے کچھ ملا جی؟ اللہ دینا نہیں چاہتے، ناراض ہے میاں، اللہ ناراض ہیں۔ پھر سمجھو انسان سمجھتے شاید میں بڑا چلاک ہوں، شاید میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، دعا کرنا کون سا ضروری ہے؟ میاں خود اٹھ کے جا رہا ہے نا، خدا نے تیرے دل کے اندر بات ہی ایسی ڈالی ہے، تیرا کوئی گناہ ایسا ہے، کوئی جرم ایسا ہے، کوئی قصور ایسا ہے جو اللہ عبادت کو قبول نہیں کر رہے، جو اللہ دینا نہیں چاہتا، اس لیے اللہ چاہتے میرا بندہ آ جا میرے در پہ توبہ کر لے، سر کو جھکا لے، مجھ سے مانگنا شروع کر دے، پھر مانگنا تیرا کام ہے، دے دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ دعائیں کریں تو صحیح نا، دعائیں کریں تو صحیح۔ جس کو اللہ دینا چاہتے ہیں اس کو دعا کی توفیق ملتی ہے میاں۔ اس لیے اکثر طور پر میں دیکھتا ہوں نماز کے بعد بہت سارے حضرات اٹھ کر چل پڑتے ہیں، دعا مانگتے نہیں ہیں۔ میاں اللہ ناراض ہے، دینا نہیں چاہتا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں میں شاید میں چلاک ہوں؟ نہیں میاں، سمجھتے ہیں شاید میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں؟ نہ میاں، یہ علم دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، یہ چلاکیاں کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ کا نظام کچھ اور ہے، تیری ذہنیت کچھ اور ہے، شیطان تجھے وسوسے کچھ اور ڈالتے ہیں، اللہ کے دینے کا نظام کچھ اور ہے، جیسے تم لینا چاہتے ہو ویسے اللہ کے دینے کا نظام نہیں ہے، اور جس طرح اللہ دینا چاہتے ہیں ویسے تم مانگتے نہیں ہو، پھر نظام چلے گا کیسے میاں؟ پھر بندہ کہتے سکون نہیں ہے مولوی صاحب، دنیا میں سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانی ہیں۔ میاں اس طریقے پر مانگنا شروع کر دو جس طریقے پر محبوب پیغمبر مانگتے ہوئے آئے تھے۔ جس نبی کو مانتے ہو اس نبی کے طریقے کو اپنا لو، دونوں جہانوں کی کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ مانگیں گے انشاءاللہ دعا میاں، اللہ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ، سارے حضرات کریں گے نا؟ اللہ تعالی ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد دیکھ لینا کتنے حضرات ہیں جو آنے میں دیر سے آتے ہیں، جانے میں سب سے پہلے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور اتنا جلدی ہوتی ہے، اتنا جلدی ہوتی ہے کہ دعا کی دیر تک بھی بیٹھنا قبول نہیں، سنتیں چھوڑ دی، نفل چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دی، بہت جلدی ہوتی ہے۔ کسی سے میں نے پوچھا میاں اتنا جلدی کیا ہوتی ہے آخر؟ جی مولوی صاحب گھر والے دسترخوان لگا کر انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے میں انتظار نہ ہو،
گھر والے کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے لیے جا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو، رب کو راضی کرنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، اور گھر والے ناراض ہو جائیں گے کہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو نے، ہماری بھوک ختم ہو گئی اللہ سے مانگتے ہوئے۔ جی گھر والے ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو، ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے۔ کچھ دیر کرنا ہمارے ہاں بڑی مشکل معاملہ ہے، اس لیے دوستو اللہ سے مانگا کرو۔ مشکلات ختم کرنے والا کون ہے؟ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کا مشکل کشا کون ہے؟ ہم سب کا حاجت روا کون ہے؟ عزت اور ذلت کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ سکون اور پریشانیوں کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ سے جو نعمت لینا چاہتے ہو اسی کے لیے دعا کرو گے۔ جس آدمی کو توفیق مل گئی دعا کی، سمجھ لو خدا اس سے راضی ہو گیا، اس کو دینا چاہتا ہے۔ اور جس کو دعا کی توفیق نہیں ملی تو وہ چلاکیاں مت سمجھے، اپنی دنیا پر فخر مت کرے، اپنے حسن پر فخر مت کرو، اپنے جوانی پر فخر مت کرو، اپنے علم کے اوپر فخر مت کرو۔ سمجھ لو خدا میرا ناراض ہے، دینا نہیں چاہتا، اس لیے مانگنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگا کرو گے، کوشش کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے پیغمبر آقا دو جہاں، مدینہ کے تاجدار، آقا نامدار، دونوں جہانوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، زور سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جشن منانے والے لوگوں نبی کے کام کو سمجھو، خوشی منانے والے لوگوں نبی کے کام کو سمجھو، نبی کے آنے کا مقصد سمجھو۔ اللہ نے آتے ہی نبی کو خوشی منانے کا حکم نہیں دیا، آتے ہی محبوب نبی نے سجدہ کیا ہے، سجدہ کر کے بتائے لوگوں کامیابیاں سجدہ کرنے میں ملتی ہیں۔ کیسے ملتی ہیں ہمیں کامیابیاں؟ سجدہ کرنے میں ملتی ہیں۔ پھر محبوب نبی نے دوسرا کام دعا کر کے بتایا، لوگوں مشکلات بندے کی دعاؤں سے حل ہوتی ہیں، اللہ سے مانگنے سے حل ہوتی ہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ محبوب نبی نے تعلیم دی ہے، آتے آتے ہی یہی تعلیم دی ہے۔ محبوب نبی نے فرمایا لوگوں انما بعثت معلما، جب اللہ نے مجھے بھیجا تھا نا، اللہ نے مجھے پوری کائنات کا استاذ بنا کے بھیجا تھا۔ کیا بنا کے بھیجا تھا میاں؟ اور استاذ نہ استاد بہت سارے کام کر کے بچوں کو سکھاتے ہیں، لکھ کے سکھاتے ہیں، الف ایسے لکھا جاتا ہے، با ایسے لکھا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگایا جاتا ہے، لکھ کے بتاتے ہیں نا آج کل استاد بلیک بورڈ پر پڑھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ با لکھنا کیسے ہے، تا لکھنا کیسے ہے، تعارف بتلاتے ہیں، ابو کا نام لکھنا ہو تو ایسے لکھنا ہے، امی کا نام کیسے لکھتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے کس طرح ہے، اور توجہ سے پڑھتے کس طرح ہیں۔ استاذ پھر الف با تا سا ایک ایک لفظ کر کے سکھاتا ہے، پھر ایک ایک لفظ کو ملا کے سکھاتا ہے، املا کر کے بتاتا ہے، لکھ کر سکھاتا ہے، پریکٹیکل کے ساتھ سکھایا کرتے ہیں استاد کہ کامیابی کے رستے پر بچوں کو چلایا کیسے جاتا ہے۔ ایسی بات ہے نا، محبوب نبی آئے تو پریکٹیکل کے ساتھ لوگوں کو بتلایا، پہلے بتایا نہیں کر کے سکھایا۔ اللہ کے محبوب نبی نے پہلے کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں بتایا۔ محبوب نبی جب پیدا ہوئے تھے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا۔ محبوب نبی نے رب کو سجدہ کر کے سکھایا، فرمایا مجھے استاذ بنا کے بھیجا گیا ہے، اور استاذ ایسے سکھاتے، پریکٹیکل کے ساتھ سکھایا، لوگوں اللہ کو سجدہ کرو گے تو کامیابی ملے گی، لوگوں رب سے دعائیں کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ محبوب نبی نے پریکٹیکل سے دعا کر کے بتایا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں پوری امت کے لیے مانگ کے بتایا ہے، پوری امت کے لیے مانگا ہے۔ اگلی بات بتاؤں آپ لوگوں کو میاں، محبوب نبی آقا نامدار، مدینہ کے تاجدار، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جو آدمی یوں دعا کیا کرے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ سارے مومن مردوں کی سارے مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے،
مومن مردوں کی اور سارے مومن عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ جو آدمی محبوب نبی نے فرمایا دن میں 25 مرتبہ یہ دعا کرے۔ کتنے مرتبہ؟ کتنے مرتبہ میاں؟ دن میں فرمایا 25 مرتبہ جو انسان اللہ سے میری امت کے لوگوں کے لیے ایسے دعا کرے گا، محبوب نبی نے فرمایا میرا اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا کریں گے۔ کیا مقام عطا کریں گے میاں؟ شہادت کا مقام ملے گا کس آدمی کو؟ جو امت کے لیے دعا کرے گا، امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، سارے مومن لوگوں کے لیے، سارے مومن عورتوں کے لیے جو اللہ سے دعا کرے گا، دن میں 25 مرتبہ دعا کرے گا، اللہ مقام شہادت عطا کریں گے۔ مشکل ہے آسان ہے میاں؟ جی آسان ہے مشکل ہے؟ بولتے نہیں ہو یار۔ آسان ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے مرتبہ دعا کرنی ہے؟ کتنے مرتبہ؟ کتنے مرتبہ؟ 25 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں اس لیے کہلوا رہا ہوں میاں، دن میں کتنے مرتبہ دعا کرنی ہے؟ 25 مرتبہ یہ دعا کرنی ہے مقام شہادت لینے کے لیے۔ کس سے دعا کرنی ہے؟ اللہ سے۔ مانگنا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، دن میں 25 مرتبہ کرنی ہے۔ دن رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں میاں؟ جی 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور کتنے مرتبہ دعا کرنی ہے؟ 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور دعا دن میں 25 مرتبہ کرنی ہے۔ بتلا دیا میری امت کا آدمی توجہ کر، دن میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں، دعا کتنے مرتبہ؟ ہر آدھے گھنٹے بعد تیری نظر اللہ کی طرف جانی چاہیے، ہر آدھے گھنٹے بعد تیرا مزاج اور خیال اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ جو کام کر رہا ہے، جیسا کام کر رہا ہے، جس جگہ پر کام کر رہا ہے، مدد اللہ سے مانگے گا، تیرے کام آسان ہو جائیں گے۔ دن میں کتنے مرتبہ؟ ہر وقت بندے کا دھیان کہاں ہونا چاہیے میاں؟ کہاں ہونا چاہیے؟ جی سارے بولتے نہیں ہو۔ دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ اللہ کے پاس ہونا چاہیے۔ محبوب نبی کی تعلیم دیکھیں، ہر وقت دھیان بندے کا اللہ کی طرف، زبان پر ذکر اللہ کی طرف۔ اگر دنیا کے بھی کوئی کام کرنے ہوں، کوئی بات کرنی ہو تو کر لو، لیکن جب یاد آ جائے پھر زبان پر نام اللہ کا ہونا چاہیے، ذکر اللہ کا ہونا چاہیے، دل میں خیال رب کا ہونا چاہیے، دماغ میں تصور رب کا ہونا چاہیے۔ تیرے دل و دماغ کے اندر جب اللہ کی محبت بیٹھ جائے گی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے گا، تیرے ہر کام میں آسانی ہو جائے گی۔ آسانیاں دینے والا کون ہے میاں؟ آسانیاں دینے والا کون ہے؟ دنیا میں آسانی ملے گی اور آخرت میں شہادت کا مقام مل جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کیا کرتے ہیں جو اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ دن میں نمازیں کتنی ہیں میاں؟ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ جو آدمی ہر گھنٹے میں، ہر لحظے میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور پھر رب اس کو آذان کے ذریعے سے اپنے گھر میں بلائے، رب بتا رہا ہو حی علی الفلاح، مؤذن سے اللہ کہلوا رہا ہو کامیابی کا راستہ ادھر ہے، حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ معراج کرا دوں گا، نماز کی طرف آ جاؤ، میرے در پہ ہاتھ جھکانا تمہارا کام ہے، تجھے رفعت اور بلندیوں کا مقام دینا میرا کام ہے۔ جو آدمی دن میں گھنٹے میں 2 مرتبہ رب کو یاد کرتا ہو، آذان ہو جائے یہ رب کے دروازے پہ نہیں آئے گا میاں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ جی اللہ کے محبوب نبی نے سکھایا کیسے ہمیں، اللہ کے لیے آنا کون سا مشکل ہے میاں، لیکن اس آدمی کے لیے آسان ہے جو ہر گھنٹے میں، ہر لحظے میں اپنے دل و دماغ میں تصور رب کا رکھتا ہو، زبان سے رب کا ذکر کرتا ہو، اس کے لیے رب کے در پہ آنا بھی آسان ہے، رب کے در پہ سر کو جھکانا بھی آسان ہے۔ جھکائیں گے انشاءاللہ میاں، دعا کیا کریں گے کثرت کے ساتھ انشاءاللہ، ہر گھنٹے میں اللہ کو یاد کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ یاد کریں گے نا؟ ہاں، یا اللہ امت کی مغفرت فرما، یہ تو آسان ہے نا؟
جی یا اللہ میرے محبوب نبی کے امت کے مومن مردوں عورتوں کو جتنے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ جو آدمی دوسروں کے لیے مغفرت مانگ رہا ہو، اللہ کے فرشتے جو اس وقت تیرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جس نیک کام میں محفل میں بیٹھا ہے، فرشتوں نے اس محفل کو گھیرا ہوا ہے، آپ دل کے اندر دعا کر رہے ہیں ربا میرے نبی کی امت کے مومن لوگوں کی گناہوں کی مغفرت فرما، تو فرشتے پہلے دعا کریں گے یا اللہ اس کے سارے گناہوں کو ان سے بھی پہلے معاف فرما دے۔ تم گناہ معاف ہو جائیں گے نہیں ہو جائیں گے میاں؟ جی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو جس آدمی کے دل میں رب کی محبت ہوگی، کیا خیال ہے اس کے لیے رب کے در پہ آنا مشکل ہے آسان ہے؟ جی انشاءاللہ ابھی تو آسان بنا کے دکھائیں گے نا، بتا کے نہیں، ابھی تو آسان ہے بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جب بھی آذان ہوگی ریڑھی کو چھوڑ دو، دکان کو چھوڑ دو، اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کر لو، رب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ یہاں مانگنا تمہارا کام ہے، وہاں روزیاں دے دینا میرے اللہ کا کام ہے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی میاں۔ جب امت کے لوگ نماز پر آ گئے نا، ساری مہنگائی ختم ہو جائے گی میاں۔ اللہ کے لیے مہنگائی ختم کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ کے پاس بڑے بڑے خزانے ہیں میاں، یہاں سے پیٹرول بھی نکل جائے، یہاں سے خزانے بھی نکل جائیں، تمہاری اپنی سبزیاں ترکاریاں اتنے اللہ بھیج دے ختم ہی نہ ہوں۔ لوگ سستے بیچنے کی کوشش کریں، ریڑھی والے بیچارے پریشان ہو جائیں گے، شام کو خراب نہ ہو جائیں، اس سے بہتر ہے جلدی جلدی بیچو، ان کو نکالو، یہ سستی ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ہمارے محبوب آئے تھے تو آسانیاں ہو گئی تھی، آسانیاں ہو گئی تھی۔ آج ہم محبوب نبی والے اعمال بتائیں گے، انشاءاللہ کام کرنا شروع کر دیں گے، اللہ ساری آسانیاں نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ۔ محبوب نبی والے کام کریں گے انشاءاللہ میاں، کریں گے انشاءاللہ، سجدہ کریں گے اللہ کے در پر، روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سے دعا بھی کریں گے نماز کے بعد انشاءاللہ۔ جب یہ 2 کام کرنا شروع کر دینا تمہارا کام ہے، اور تمہاری سارے گناہوں کو معاف کر کے آسانیاں دے دینا میرے اللہ کا کام۔